بالکل بھی مجھے یہ پسند نہیں ہے، بالکل بھی وہ پرواہ نہیں کرتا، بالکل بھی مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بالکل بھی، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایٹ آل۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ایٹ آل، سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، ایٹ آل یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین بالکل بھی۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ بالکل بھی مجھے یہ پسند نہیں ہے، بالکل بھی مجھے یہ پسند نہیں ہے، آئی ڈونٹ لائک اٹ ایٹ آل، آئی ڈونٹ لائک اٹ ایٹ آل، بالکل بھی وہ پرواہ نہیں کرتا، ہی ڈزنٹ کیئر ایٹ آل، ہی ڈزنٹ کیئر ایٹ آل، ڈزنٹ یہ ڈز ناٹ کا شارٹ فارم ہے۔ بالکل بھی مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، بالکل بھی مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، آئی ایم ناٹ فیلنگ ہنگر ایٹ آل، وہ جلدی ہی ڈاکٹر بننے والا ہے، تم جلدی ہی استاد بننے والے ہو، میں جلدی ہی انجینئر بننے والا ہوں۔ جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں جلدی ہی، یعنی ہر سینٹینس میں جلدی ہی کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سون ٹو بی، سون ٹو بی مین جلدی ہی۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین، سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوتا ہے، پلس سون ٹو بی پلس ادر ورڈز۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے، دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ جلدی ہی ڈاکٹر بننے والا ہے، ہی از سون ٹو بی اے ڈاکٹر، بالکل ہم نے اس اسٹرکچر کو فالو کیا، ہی از سون ٹو بی اے ڈاکٹر۔ نیکسٹ ایگزامپل، تم جلدی ہی استاد بننے والے ہو، یو آر سون ٹو بی اے ٹیچر، یو آر سون ٹو بی اے ٹیچر، میں جلدی ہی انجینئر بننے والا ہوں، آئی ایم سون ٹو بی این انجینئر۔ نہ خود کھیلتے ہو نہ کھیلنے دیتے ہو، نہ خود کھاتے ہو نہ کھانے دیتے ہو، نہ خود جاتے ہو نہ جانے دیتے ہو، نہ خود بولتے ہو نہ بولنے دیتے ہو۔ کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ لیٹ می ایکسپلین، نیدر پلس یو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس یور سیلف پلس کاما پلس نور پلس لیٹ پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں انگریزی زبان میں آسانی سے، دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، سو واچ دس ویڈیو ٹل ٹو اینڈ۔ نہ خود کھیلتے ہو نہ کھیلنے دیتے ہو، نیدر یو پلے یور سیلف نور لیٹ پلے، نیدر یو پلے یور سیلف نور لیٹ پلے، نہ خود کھاتے ہو نہ کھانے دیتے ہو، نیدر یو ایٹ یور سیلف نور لیٹ ایٹ، نیدر یو ایٹ یور سیلف نور لیٹ ایٹ، نہ خود جاتے ہو نہ جانے دیتے ہو، نیدر یو گو یور سیلف نور لیٹ گو۔ اس معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس جھگڑے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تمہارے نقصان میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے، سبجیکٹ پلس ہیف یا ہیز یا ہیڈ۔ ہیف یہ آئی وی یو دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ہیز یہ ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اور ہیڈ یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے، پلس نو انوالومنٹ پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اس معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، آئی ہیو نو انوالومنٹ ان دس ایشو، آئی ہیو نو انوالومنٹ ان دس ایشو، آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یو ہیو نو انوالومنٹ ان دس، یو ہیو نو انوالومنٹ ان دس۔ آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے ایسے جملے بآسانی انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں۔ اس جھگڑے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہی ہیز نو انوالومنٹ ان دس quarrel،
He has no involvement in this crime. تمہارے اس نقصان میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. I have no involvement in your loss. کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے؟ کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا؟ کیا میں کھیل نہیں سکتا تھا؟ کیا تم پوچھ نہیں سکتے تھے؟ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. couldn't پلس سبجیکٹ پلس ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کیا تم سچ نہیں بول سکتے تھے؟ couldn't you have spoken the truth? couldn't you have spoken the truth? کیا وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا؟ couldn't he have gone there? couldn't he have gone there? کیا میں کھیل نہیں سکتا تھا؟ couldn't I have played? بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکا. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم میچ ہار گئے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ از اے پیٹی. اٹ از اے پیٹی مین بڑی افسوس کی بات ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اٹ از اے پیٹی دیٹ پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے. اٹ از اے پیٹی دیٹ ہی از ناٹ ہیئر. اٹ از اے پیٹی دیٹ ہی از ناٹ ہیئر. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکے. It is a pity that we couldn't help you. It is a pity that we couldn't help you. بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکا. It is a pity that he couldn't reach there. وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ تم میرے کیا لگتے ہو؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے what پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس ٹو پلس آبجیکٹ پلس کوشچن مارک. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ what is he to you? what is he to you? وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ what is she to you? what is she to you? میں تمہارا کیا لگتا ہوں. what am I to you? what am I to you? تم میرے کیا لگتے ہو. what are you to me? what are you to me? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ لوگ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ وہ لوگ آپ کے کیا لگتے ہیں. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks.